وہ معجزات جو بعض حیوانات کے سلسلے میں ظہور میں آئے۔ بہقی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ بنی سلمہ کا ایک اونٹ پانی کھینچنے والا دیوانہ ہو گیا اور اس نے ان پر حملہ کیا اور باغ میں آنے سے باز رکھا، یہاں تک کہ کھجوروں کے درخت تشنا ہو گئے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ میری پریشانی کے ازالے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب آپ باغ کے دروازے پر پہنچے تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ اندر تشریف نہ لے جائیں، ہمیں اونٹ کی طرف سے آپ پر خطرہ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندر چلو اور اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے سر کو جھکائے چل کر آیا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور سجدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اونٹ کو پکڑ لو اور اس کے نکیل ڈال دو۔ بہقی و ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ فلاں قبیلے کا پانی کھینچنے والا اونٹ بدمست ہو گیا ہے اور وہ ان کا نافرمان ہو گیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اٹھے اور ہم حضور کے ساتھ چل دیے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اونٹ کے نزدیک نہ جائیں، آپ پر ہمیں اس سے خطرہ ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کے سر پر رکھا اور فرمایا، اس کی نکیل لاؤ۔ نکیل لائی گئی اور آپ نے اپنے دست اقدس سے اس کے نکیل ڈالی اور فرمایا، اونٹ کے مالک کو بلاؤ۔ اسے بلا لیا گیا۔ آپ نے فرمایا، اسے اچھا چارہ دو اور اس پر کام کی زیادہ مشقت نہ ڈالو۔ بہقی و طبرانی اور ابو نعیم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، باغ میں ہمارا ایک اونٹ ہے، اس نے باغ پر قبضہ جما لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے اور اسے آواز دی کہ آ جائے، تو وہ اونٹ اپنا سر جھکائے آیا۔ آپ نے اس کے نکیل ڈال کر اس کے مالک کو تھما دیا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اونٹ آپ کو جانتا ہے کہ آپ نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا، زمین و آسمان کے درمیان کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، البتہ انسان اور جنات کفر کرتے ہیں۔ بہقی نے بطریق حماد بن سلمہ روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے بنی قیس کے ایک بوڑھے شخص سے سنا، وہ اپنے والد سے حدیث نقل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے پاس بڑی سرکش اونٹنی تھی جس پر ہم قابو نہ پاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے پاس بڑی سرکش اونٹنی تھی جس پر ہم قابو نہ پاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کے پاس گئے اور اس کے تھنوں پر دست اقدس پھیرا اور دودھ دوہ کر آپ نے پیا۔ ایک اونٹ کی شکایت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ابن ابی شیبہ، بہقی اور ابو نعیم نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں تشریف لے گئے، آپ نے وہاں ایک اونٹ کو موجود پایا۔ اونٹ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری نوجوان آگے بڑھا اور عرض کیا، یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے اس جانور کی بابت نہیں ڈرتے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ملک میں دیا ہے؟ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے اور کام کی مشقت زیادہ لیتے ہو۔
امام احمد و ابن ابی شیبہ و دارمی اور ابو نعیم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی نجار کے باغ میں گئے، وہاں ایک اونٹ کو دیکھا کہ جو بھی باغ میں داخل ہوتا وہ اونٹ اس پر حملہ کر دیتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اسے آواز دی، وہ اونٹ ہونٹوں کو زمین پر رکھتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکیل لاؤ، اور حضور نے اس کے نکیل ڈالی اور اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد متوجہ ہو کر فرمایا آسمان و زمین کے درمیان کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں بجز انسان و جنات کے نافرمانوں کے۔ ابن سعد نے حسن سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں رکھ دیا اور بلبلانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ کہتا ہے کہ اس کا مالک ارادہ رکھتا ہے اسے ذبح کر کے وہ اپنے والد کی طرف سے کھانا دے، اور اب اسے ذبح کر دے تو میرے پاس یہ فریاد لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد اس کا مالک آیا، آپ نے اس سے دریافت فرمایا اور اس نے اپنے اسی ارادے کی خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اس ارادے سے باز رہنے کی سفارش کی کہ اسے ذبح نہ کرے، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ امام احمد و ابو نعیم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت میں تشریف فرما تھے، ایک اونٹ آیا اور اس نے آپ کو سجدہ کیا۔ بازار نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ آیا اور اس نے آپ کو سجدہ کیا۔ اگر کسی شخص کو سجدہ سزاوار ہوتا تو بیوی کو سزاوار ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ابو نعیم نے ثعلبہ رضی اللہ عنہ بن ابی مالک سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے بنی سلمہ سے ایسے اونٹ کو خریدا جس پر پانی لادا جا رہا تھا، اور اس نے اپنے شتر خانے میں باندھ دیا تاکہ اس پر بوجھ لادا جائے، مگر اسے خارش ہو گئی، اور کوئی شخص اتنی ہمت نہ رکھتا تھا کہ اونٹ کے پاس جائے، جو بھی جاتا اسے وہ پاؤں سے کچلتا تھا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھول دو۔ صحابہ نے عرض کیا اس کی جانب سے ہمیں آپ پر اندیشہ ہے، فرمایا اسے کھول دو، تو انہوں نے اسے کھول دیا۔ اونٹ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سجدے میں گر گیا۔ لوگوں نے سبحان اللہ کہا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس جانور سے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ فرمایا اگر مخلوق میں کسی شخص کو سزاوار ہوتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو سزاوار ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ طبرانی و ابو نعیم نے یعلا رضی اللہ عنہ بن مرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آیا اور اس نے آپ کو سجدہ کیا۔ مسلمانوں نے یہ دیکھ کر عرض کیا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو یقیناً میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو ضرور سجدہ کرے۔ تو
تم جانتے ہو کہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے مالکوں کی 40 سال خدمت کی ہے، یہاں تک کہ جب بوڑھا ہو گیا تو اس کا چارہ کم کر دیا اور اس کا کام بڑھا دیا، اور جب ان کے یہاں شادی کا اہتمام ہوا تو چھری لے کر اسے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالکوں کو بلایا اور ان سے اس کی فریاد بیان کی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم اس نے سچ کہا۔ آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے میری خاطر چھوڑ دو۔ ابو نعیم نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک انصاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا ایک اونٹ ہے جو گھر میں محبوس ہے، ہم میں سے کوئی قدرت نہیں پاتا کہ اس کے قریب جائے اور اس کے نکیل ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ فوراً کھڑے ہو گئے اور ہم بھی حضور کے ساتھ چل دیے اور اس دروازے پر تشریف لا کر دروازہ کھولا۔ جب اونٹ نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو سجدہ کیا اور اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر دست اقدس پھیرا، پھر نکیل منگائی اور اس کے نکیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، البتہ جنات اور انسان کفر کرتے ہیں۔ ابو نعیم نے بطریق ابو طلال حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک انصاری شخص کا ایک اونٹ تھا، وہ اونٹ اس سے بھڑک گیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ایک اونٹ ہے، وہ مجھ سے بھڑک گیا ہے اور وہ میری زمین کے آخری کنارے میں ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا کہ میں اس کے قریب جاؤں، خطرہ ہے کہ وہ مجھے پکڑ نہ لے۔ تو حضور اس کی طرف تشریف لے گئے۔ جب اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو وہ سامنے آ کر بلبلانے لگا اور اس نے اپنی گردن ڈال دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھ گیا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے فلاں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اونٹ تیری شکایت کرتا ہے، تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ پھر وہ رسی لایا اور حضور نے اس کے گردن میں رسی ڈال دی، اور امام احمد اور بزار اور ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھتیجے حفص کی سند کے ساتھ حضرت انس سے اس کی مانند روایت کی۔ اس میں ہے کہ اونٹ آیا اور اس نے حضور کے روبرو سجدہ کیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے صحابہ نے عرض کیا، یہ بے سمجھ جانور ہے، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا جواب مرحمت فرمایا۔ ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں دو اونٹ دیکھے جو کڑک کی مانند چلا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے قریب گئے۔ ان دونوں نے اپنی گردنیں زمین پر رکھ دیں۔ اس شخص نے بتایا جو آپ کے ساتھ تھا کہ دونوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ گیا، آپ مجھ سے اس حال میں ملے کہ میری سواری تھک گئی تھی اور وہ چل نہیں رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا، بیمار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تنبیہ فرمائی اور اس کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد وہ اونٹ میرے آگے کے اونٹوں میں تیز رفتار ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اب تم اپنے اونٹ کو کیا خیال کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، بہت بہتر ہے اور اسے آپ کی برکت پہنچ گئی ہے۔
مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہیں بھیجا، پھر وہ آپ کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری اونٹنی نے مجھے تھکا دیا ہے، وہ اٹھتی ہی نہیں۔ تو حضور اس کے پاس آئے اور اسے ٹھوکر ماری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے اس اونٹنی کو دیکھا کہ وہ چلانے والے سے آگے جا رہی تھی۔ ابن حبان نے کتاب الصحابہ میں اور حسن بن سفیان اور ابن ابی عاصم اور بغوی اور طبرانی نے حکم بن ایوب سے، جن کو ابن الحارث سلمی کہا جاتا ہے، روایت کی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اچانک میری اونٹنی ہٹ کرنے لگی، حضور نے اسے جھڑکا اور وہ سب سے آگے دوڑنے لگی۔ حاکم نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ لوگ میری طرف نسبت کرتے ہیں کہ میں نے اونٹ چرایا ہے۔ اسی لمحہ اونٹنی دروازے کے پیچھے سے بولی، قسم ہے ذات کی جس نے آپ کو کرامت کے ساتھ مبعوث فرمایا، یہ شخص میرا چور نہیں ہے اور اس کے سوا میرا کوئی مالک نہیں ہے۔ حاکم نے کہا، اس کے راوی سقہ ہیں اور اس میں یحییٰ بن عبداللہ مصری ہیں جو عبدالرزاق سے روایت کرتے ہیں، میں اس کو نہیں جانتا اور اس پر کوئی جرح نہیں ہے۔ ذہبی نے کہا کہ وہ شخص ہے جس نے اس روایت کی تخلیق کی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی اور بھی سندیں ہیں، چنانچہ طبرانی نے ایسی سند کے ساتھ جس میں مجہول راوی ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ بن ثابت سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اس اعرابی نے اس اونٹ کو چرایا ہے۔ اس وقت اونٹ نے 1 ساعت آواز دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرف کان لگائے سنتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے شخص، تو اس الزام سے باز آ جا، یہ اونٹ تیرے خلاف بیان دیتا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ ابن شاہین اور ابن مندہ نے مطلب بن عبداللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حارث رضی اللہ عنہ بن سوا کے بیٹوں سے کہا، تمہارے والد وہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے انکار کیا تھا؟ انہوں نے کہا، ایسا نہ کہو، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اونٹنی عطا فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت دے گا، تو ہم جتنے اونٹوں کو ہانک رہے ہیں وہ سب اسی اونٹنی کی نسل سے ہیں۔ ابن سعد و بہقی اور ابو نعیم اور ابن سکن نے نافع رضی اللہ عنہ بن حارث بن کلہ سے روایت کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 400 مسلمانوں کے لشکر میں تھے۔ آپ نے ہمیں ایسی جگہ اتارا جہاں پانی نہ تھا، لوگوں کو تشنگی نے بے چین کر دیا۔ اچانک ایک بھیڑ سامنے آئی، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی۔ اس کے سینگ بڑے بڑے اور تیز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوہا اور تمام لشکر اس سے سیراب ہو گیا۔ پھر فرمایا، اے نافع، اس کے مالک بن جاؤ، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس کے مالک نہ رہ سکو گے۔ تو میں نے ایک لکڑی لی اور اسے زمین میں گاڑا اور رسی لے کر اس بھیڑ کو اس سے مضبوط باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا اور تمام لوگ بھی سو گئے اور میں بھی سو گیا۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسی کھلی پڑی ہے اور بھیڑ موجود نہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حال عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہ فرمایا تھا کہ تم اس کے مالک نہ رہ سکو گے، کیونکہ جس نے اسے بھیجا تھا وہی اسے لے گیا ہے۔
ابن عدی و بیہقی اور طبرانی و ابو نعیم نے بطریق الحسن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور ہم نے ایک منزل پر قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے سعد، فلاں جگہ پر بھیڑ کو دوہ لو۔ درا حال یہ کہ اس جگہ کوئی بھیڑ موجود نہ تھی، مگر میں گیا، دیکھا کہ وہاں دودھ سے بھری ہوئی بھیڑ موجود تھی، تو میں نے اس کا دودھ دوہا، اور میں نہیں جانتا کہ میں نے کتنا دودھ دوہا، اور میں نے اس بھیڑ کو حفاظت سے باندھ دیا، اور میں نے لوگوں سے اس کی حفاظت کی، تاکید بھی کر دی، مگر جب ہم کوچ کرنے کی تیاری میں مشغول ہوئے تو وہ بھیڑ غائب ہو گئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ بھیڑ تو غائب ہو گئی۔ فرمایا، اس کا رب اسے لے گیا۔ طیالسی و ابن سعد اور بیہقی نے خباب رضی اللہ عنہ بن ارت کی بیٹی سے روایت کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری لائیں اور حضور نے اس کے پاؤں باندھ کر اسے دوہا اور فرمایا، تمہارے پاس بڑے سے بڑا برتن جو ہے اسے لے آؤ۔ تو میں آٹے کا لگن آپ کے پاس لے گئی، آپ نے اس میں دوہا یہاں تک کہ وہ بھر گیا، پھر آپ نے فرمایا، تم بھی پیو اور اپنے ہمسایوں کو بھی پلاؤ۔ چنانچہ ہم اس بکری کو حضور کے پاس لے جایا کرتے تھے اور ہمیں خوب فراخی ہو گئی، یہاں تک کہ میرے والد صاحب جب آئے تو انہوں نے اسے پکڑ کر اس کے پاؤں باندھے اور اسے دوہا تو دودھ میں اپنی پہلی حالت پر وہ آ گئی۔ اس پر میری والدہ نے کہا کہ تم نے ہم پر ہماری بکری کو خراب کر دیا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کس طرح؟ انہوں نے کہا، یہ بکری اتنا دودھ دیا کرتی تھی کہ یہ بڑا لگن دودھ سے بھر جایا کرتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کون اس بکری کو دوہا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوہا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تم نے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برابر ٹھہرایا ہے؟ خدا کی قسم، حضور بڑی برکت والے ہیں۔ ابن ابی شیبہ اور احمد و طبرانی اور ابن سعد نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے اور حضور نے ہمارے لیے ایک بکری کا دودھ دوہا اور بڑے لگن میں دودھ دوہتے تھے اور وہ بھر جاتا تھا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ واپس آئے اور انہوں نے اسے دوہا تو وہ بکری دودھ میں اپنی پہلی حالت پر لوٹ آئی۔ ابو نعیم نے ابو قرصافہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے سلام کا ابتدائی واقعہ یہ تھا کہ میں اپنی والدہ اور خالہ کے یہاں مقیم تھا اور میں اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میری خالہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھیں کہ اے بیٹے فلاں شخص کے قریب سے نہ گزرنا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد لیتی تھیں اور کہتی وہ تمہیں اغوا کر لے گا اور تمہیں گمراہ کر دے گا، مگر میں اپنی بکریوں کو چراگاہ لے جاتا اور انہیں چرتا ہوا چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتا اور آپ کی باتیں سنا کرتا تھا۔ پھر شام کو میں اپنی بکریاں لے کر گھر جاتا تو ان کے تھن دودھ سے خشک ہوتے۔ مجھ سے میری خالہ نے کہا، کیا بات ہے کہ تمہاری بکریوں کے تھن دودھ سے خشک ہیں؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد میں نے دوسرے دن بھی ایسا ہی کیا، پھر تیسرے دن بھی ایسا ہی کیا اور میں مسلمان ہو گیا، اور میں نے حضور سے اپنی خالہ کی شکایت کی اور اپنی بکریوں کا حال عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، اپنی بکریاں میرے پاس لے آؤ۔ تو میں ان کو حضور کے پاس لے گیا اور آپ نے ان کے تھنوں پر اور ان کی پشتوں پر دست اقدس پھیرا اور ان میں برکت کی دعا کی تو وہ دودھ اور مکھن سے بھر گئیں۔ جب میں اپنی خالہ کے پاس ان کو لے کر گیا تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹے ایسا ہی چرایا کرو۔ اس وقت میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا، پھر وہ اور میری والدہ مسلمان ہو گئیں۔
مسلم نے مقداد رضی اللہ عنہ بن الاسود سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں اور میرے دو رفیق قریب تھے کہ فاقہ کشی اور تنگ دستی سے ہماری سماعت اور ہماری بصارت جاتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیام گاہ میں ہمیں پناہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ ہمارے درمیان تقسیم کیا کرتے تھے اور ہم حضور کے حصے کا دودھ اٹھا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو اس طرح سلام فرماتے کہ جاگنے والا سنتا اور سونے والا بیدار نہ ہوتا۔ تو مجھ سے شیطان نے کہا کہ کاش تو یہ چند گھونٹ پی لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو انصار تحفے لا کر پیش کرتے ہیں۔ تو میں اسی وسوسے میں مبتلا رہا حتیٰ کہ میں نے حضور کے حصے کا دودھ پی لیا، اور جب میں نے پی لیا تو مجھے ندامت ہوئی اور میں نے دل میں کہا کہ یہ تو نے کیا کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے جیسا کہ آپ آیا کرتے تھے اور آپ نے نماز پڑھی جس قدر اللہ تعالی نے چاہا، پھر دودھ کے پیالے کی طرف نظر فرمائی مگر آپ نے اس میں کچھ نہ دیکھا۔ اس وقت آپ نے اپنا دست اقدس اٹھایا، میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب مجھے بددعا کریں گے اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، مگر حضور نے یہ دعا کی، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ پھر میں پیالہ لے کر ان بکریوں کی طرف گیا کہ دیکھوں کون سی بکری موٹی اور فربا ہے تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے غذا حاصل کروں۔ تو میں نے دیکھا کہ تمام بکریاں دودھ سے لبریز ہیں، اور میں نے اہل بیت نبوت کے لیے دودھ کا پیالہ لے کر اس سے اتنا دودھ دوہا کہ اس پر جھاگ آ گئی۔ بیہقی نے ابو العالیہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 9 گھروں کی طرف بھیجا اور کھانا طلب فرمایا۔ آپ کے پاس آپ کے بکثرت صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مگر کھانا کسی کے ہاں نہ ملا۔ پھر آپ نے گھر میں بکری کا ایک بچہ دیکھا جس نے ابھی تک بچہ جنا ہی نہ تھا، اور آپ نے اس کے تھنوں کی جگہ پر دست اقدس پھیرا، اور راوی نے کہا کہ تھن دودھ سے اتنے دراز ہو گئے کہ اس کے پاؤں تک لٹک آئے۔ پھر آپ نے قاب طلب فرمائی اور اس میں دوہ کر اپنے گھروں کی طرف ایک ایک قاب دودھ بھیجا، پھر دوہا اور تمام صحابہ نے اسے پیا۔ عبد الرزاق نے المصنف میں کہا کہ ہمیں محمد بن راشد نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھ سے الودین بن عطا نے حدیث بیان کی کہ ایک قصاب نے بکری کے گلے کا دروازہ کھولا تاکہ بکری کو پکڑ کر ذبح کرے، مگر بکری اس سے چھوٹ کر بھاگ پڑی اور سیدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اس کے پیچھے وہ قصاب بھی آیا اور اس کے پاؤں پکڑ کر کھینچنے لگا۔ حضور نے بکری سے فرمایا، حکم الہی پر تو صبر کر، اور اے قصاب تم بکری کو اس کی طرف نرمی کے ساتھ لے کر جاؤ۔ ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرات ابو بکر و عمر اور بہت سے انصاری صحابہ تھے۔ باغ میں ایک بکری تھی اور اس نے آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سجدہ کرنے کے اس بکری سے زیادہ ہم مستحق ہیں۔ آپ نے فرمایا، میری امت میں کسی کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو سجدہ کرے۔ اگر کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ضرور عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ قصہ غزال طبرانی نے الکبیر میں اور ابو نعیم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں تھے، اچانک کسی نے پکارا، یا رسول اللہ۔ حضور نے متوجہ ہو کر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا، پھر دوسری طرف متوجہ ہو کر دیکھا تو بندھی ہوئی ایک ہرنی نظر آئی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میرے قریب تشریف لائیں، تو قریب آ
آ گئے اور فرمایا تیری کیا حاجت ہے؟ ہرنی نے کہا اس پہاڑ میں میرے 2 بچے ہیں، آپ مجھے کھول دیجئے، میں ان دونوں کو دودھ پلا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا کیا تو ایسا کرے گی؟ ہرنی نے کہا اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالی مجھے اشار کا عذاب دے، یعنی اشار ایک ایسی حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں جس کا وضع حمل 10 ماہ گزر جانے کے بعد بھی نہ ہوا اور اس پر بوجھ لادا جائے اور وہ تکلیف سے فریاد کرے۔ تو حضور نے اسے کھول دیا، اس نے جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور اس کے بعد وہ آ گئی اور حضور نے اسے باندھ دیا۔ اس دوران وہ اعرابی بیدار ہو گیا اور اس نے دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کوئی کام ہے؟ فرمایا ہاں، وہ یہ کہ اس ہرنی کو چھوڑ دے، اور اس نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کودتی ہوئی جا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اس روایت کی سند میں اغلب بن تمیم ہے جو ضعیف ہے، لیکن حدیث کی متعدد سندیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ یہ قصہ بے اصل نہیں ہے۔ طبرانی نے اوسط میں اور ابو نعیم نے بطریق صالح المری روایت کی، وہ ضعیف ہے، اور انہوں نے ثابت سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر گزرے جنہوں نے ہرنی پکڑ رکھی تھی اور اسے خیمے کی چوب سے باندھ رکھا تھا۔ ہرنی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے 2 بچے ہیں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر انہیں دودھ پلا کر آ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا دے، پھر یہ تمہارے پاس آ جائے گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس کی کون ضمانت لیتا ہے؟ حضور نے فرمایا میں ضامن ہوں۔ تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا، وہ گئی اور دودھ پلا کر ان کے پاس واپس آ گئی اور انہوں نے اسے باندھ دیا۔ حضور نے فرمایا تم اسے فروخت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہی کی ہے۔ پھر انہوں نے اسے کھول کر چھوڑ دیا اور وہ چلی گئی۔ بیہقی نے ابو سعید رضی اللہ عنہ خدری سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہرنی پر گزرے جو خیمہ کی چوب سے بندھی ہوئی تھی۔ ہرنی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کھول دیجئے تاکہ میں اپنے دونوں بچوں کو جا کر دودھ پلا آؤں، جب آ جاؤں تو آپ مجھے باندھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک قوم کا شکار ہے اور ایک قوم کی باندھی ہوئی ہے۔ آپ نے اسے عہد لیا اور اس نے قسم کھائی، آپ نے اسے کھول دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس حال میں واپس آئی کہ اس کے تھنوں سے دودھ ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باندھ دیا۔ اسی دوران وہ لوگ آ گئے، حضور نے ہرنی کو ان سے طلب فرمایا اور انہوں نے آپ کو ہبہ کر دیا۔ حضور نے اسے کھول کر آزاد کر دیا۔ بیہقی و ابو نعیم نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک راستے سے گزر رہے تھے اور ہمارا گزر ایک اعرابی کے خیمے کی طرف سے ہوا۔ دیکھا کہ خیمے کی چوب سے ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے۔ اس ہرنی نے کہا اس اعرابی نے مجھے گرفتار کیا ہے اور جنگل میں میرے 2 بچے ہیں اور میرے تھنوں میں دودھ جم گیا ہے۔ یہ اعرابی نہ مجھے ذبح کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سے خلاصی پاؤں اور نہ مجھے آزاد کرتا ہے کہ میں جا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو واپس آ جائے گی؟ اس نے کہا ضرور واپس آؤں گی، ورنہ اللہ تعالی مجھے اشار کا عذاب دے گا۔ تو حضور نے اسے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی اپنی زبان چاٹتی ہوئی آ گئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کی چوب سے اسے باندھ دیا۔ اتنے میں اعرابی آ گیا، اس کے ساتھ مشکیزہ تھا۔ حضور نے اسے فرمایا، کیا تو ہرنی کو میرے ہاتھ فروخت کرتا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ ہی کی ہے۔ تو حضور نے اسے آزاد کر دیا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں نے اسے دیکھا کہ وہ جنگل میں جا رہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ واقعہ گرگ۔ امام احمد و ابن سعد و بزار نے اور حاکم و بیہقی نے دونوں نے صحیح بتا کر اور ابو نعیم نے متعدد سندوں کے ساتھ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حرہ میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اچانک بھیڑیا اس کی بکریوں میں سے ایک بکری پر لپکا تو چرواہا بکری اور بھیڑیے کے درمیان حائل ہو گیا۔ بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے چرواہے سے کہا، کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا اور کہ میرے اور اس رزق کے درمیان جسے اللہ نے میری طرف بھیجا حائل ہوتا ہے؟ چرواہے نے کہا، تعجب ہے کہ بھیڑیا انسانوں جیسی باتیں کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، کیا میں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پہاڑوں کے درمیان گزشتہ واقعات کی خبریں لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ سن کر اس چرواہے نے اپنی بکریوں کو ہانک دیا اور خود مدینہ منورہ چل دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے بھیڑیے کی بات بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا۔ لوگوں سن لو، انسانوں سے درندوں کا بات کرنا قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے بات نہ کریں اور مرد سے اس کی جوتی کا تسمہ اور اس کے کوڑے کا پھندنا بات کرے گا اور اس کی ران اسے وہ بات بتائے گی جو اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی سے رونما ہوئی ہوگی۔ بخاری نے تاریخ میں اور بیہقی و ابو نعیم نے احبان رضی اللہ عنہ بن اوس سے روایت کی کہ وہ اپنی بکریوں کی گلہ بانی پر تھے اور ان کی ایک بکری پر بھیڑیے نے حملہ کیا اور وہ اس پر چیخے تو وہ اپنی دم پر بیٹھ گیا۔ احبان رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر بھیڑیے نے مجھے مخاطب کر کے کہا، جس دن تو بکریوں سے غافل ہوگا اس دن تیری بکریوں کا کون محافظ ہوگا؟ تو مجھ سے وہ رزق چھینتا ہے جسے اللہ نے میرا رزق بنایا ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم میں نے اس سے تعجب کی کوئی بات نہیں دیکھی کہ بھیڑیا انسانوں جیسی بات کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باغوں کے درمیان لوگوں کو زمانہ ماضی کی باتیں بتا رہے ہیں اور جو آئندہ ہوگا اس کی خبریں دے رہے ہیں اور وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور اس کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ سن کر احبان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کی آپ کو خبر دی اور مسلمان ہوئے۔ ابن عدی و بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ایک چرواہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اپنی بکریوں کی گلہ بانی پر تھا۔ اچانک بھیڑیے نے اس سے کہا، کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ تو میری اس خوراک کو چھینتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے میرا رزق بنایا۔ چرواہے نے کہا کہ تعجب ہے کہ بھیڑیا بات کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، میری بات کرنے سے زیادہ تعجب کی بات میں تجھے نہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلستان میں اولین و آخرین کی باتیں لوگوں سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد چرواہا چلا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور اس خبر کو سنا کر اسلام قبول کیا۔
ابو نعیم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں تھا، میں نے اپنی بکریاں باندھیں تو بھیڑیا آیا اور اس نے ان میں سے ایک بکری پکڑ لی، چرواہے اس کے پیچھے دوڑے، بھیڑیے نے کہا تم لوگ مجھ سے اس لقمے کو چھینتے ہو جسے اللہ تعالی نے مجھے عنایت فرمایا۔ بھیڑیے کو باتیں کرتا سن کر چرواہے مبہوت ہو گئے۔ بھیڑیے نے کہا بھیڑیے کے باتیں کرنے سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ امام احمد و ابو نعیم نے بسند صحیح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ بکریوں کے چرواہے کی طرف بھیڑیا آیا اور اس نے کہا میں نے اس رزق کو چاہا اور اس نے بکری پکڑ لی اور چرواہے نے کوشش کر کے اس سے بکری چھین لی۔ راوی نے کہا کہ بھیڑیا ایک ٹیلا پر چڑھا اور اپنی دم پر بیٹھ گیا اور اس نے کہا میں نے اس رزق کو چاہا جسے اللہ تعالیٰ نے میری خوراک بنائی، تم نے مجھ سے اسے چھین لیا۔ چرواہے نے یہ سن کر کہا قسم ہے خدا کی، میں نے آج کی مانند بھیڑیے کو باتیں کرتا نہیں دیکھا۔ بھیڑیے نے کہا اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک شخص دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ہے اور وہ تم کو گزشتہ اور آئندہ کی خبریں بتاتا ہے۔ وہ چرواہا یہودی تھا، وہ بارگاہ نبوت میں آیا اور حضور کو واقعہ سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ رافع رضی اللہ عنہ بن عمیرہ طائی نے بھیڑیے کی تنبیہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ ابن عساکر نے محمد بن جعفر بن خالد دمشقی سے ایک روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ بن عمیرہ طائی کی بابت لوگوں کا خیال ہے کہ ان سے بھیڑیے نے بات کی ہے۔ وہ اپنی بھیڑوں میں تھے، انہیں چرا رہے تھے، تو بھیڑیے نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا اور ان سے ملنے کی اس نے تاکید کی۔ رافع کے چند اشعار ہیں جس میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ رأيت الدان أحميها زمانا من السنبع الخفي وكل ذيب فلما أن سمعت الذيب نادى يبشرني بأحمد من قريب سعيت إليه قد شمرت ثوبي عن الساقين قصدة للركيب فألفيت النبي يقول قولا صدوقا ليس يا لقول الكذب فبشرني الدين الحق حتى تبينت الشريعة للمنيب وأبصرت الضياء يضيء حولي إمامي أن سعيت وأن جنوبي ألا بلغ بني عمرو بن عوف وأخواتهم جديلة عن أحبيبي دعاء المصطفى لا شك فيه فإنك أن أحبت فلن تخيبي، یعنی میں نے بھیڑوں کو چرایا اور ان کی حفاظت پوشیدہ گھوس اور بھیڑیے سے ایک زمانے تک کرتا رہا۔ جب میں نے سنا کہ بھیڑیا مجھے پکارتا ہے اور احمد مجتبیٰ کی بشارت مجھے قریب سے دیتا ہے تو میں ان کی طرف دوڑا اور اپنی پنڈلیوں سے تہبند کو باندھا اور سفر کا قصد کیا، اور میں نے حضور کو اس حال میں پایا کہ آپ سچی بات بتاتے تھے جس میں قطعاً جھوٹ نہ تھا، اور آپ نے مجھے دین حق کی بشارت دی یہاں تک کہ شریعت توبہ کرنے والے پر واضح ہو گئی، اور میں نے وہ روشنی دیکھی جس سے میرا گرد و پیش روشن ہو گیا۔ اگر میں چلوں تو میرے آگے بھی اور میرے دونوں پہلو میں بھی اسے سننے والے میری یہ بات عمر بن عوف کے قبیلے والوں کو پہنچا دے جو جدیلہ کے بھائی ہیں کہ وہ میرا کہا مانے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اگر تم قبول کر لو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔
بزار و سعید بن منصور اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیڑیا آیا اور وہ حضور کے روبرو اپنی دم پر بیٹھ گیا، پھر وہ اپنی دم کو ہلانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرما کر فرمایا کہ یہ بھیڑیوں کا قاصد ہے جو تم سے سوال کرتا ہے کہ اس کے لیے اپنے اموال سے کچھ حصہ مقرر کر دو۔ بیہقی و ابو نعیم نے بطریق زہری حمزہ رضی اللہ عنہ بن ابی اسید سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے جنازے میں تشریف لے گئے تو سرے راہ حضور نے ایک بھیڑیے کو اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھیڑیا اپنا حصہ چاہتا ہے، لہٰذا تم اس کے لیے کچھ مقرر کر دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رائے مبارک کیا ہے؟ ہر سال ہر ریوڑ میں سے ایک بکری مقرر کر دی جائے۔ صحابہ نے عرض کیا زیادہ ہے، پھر آپ نے بھیڑیے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تو ان کی بکریوں میں سے اچک لے جایا کر، پھر بھیڑیا چلا گیا۔ ابن سعد و ابو نعیم نے مطلب رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بن حنطب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں اپنے صحابہ میں جلوہ افروز تھے کہ اچانک بھیڑیا سامنے آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑے ہو کر کچھ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری طرف درندوں کا قاصد ہے، اگر تم پسند کرو تو اس کے لیے کچھ حصہ مقرر کر دو تاکہ اس کے سوا وہ تجاوز نہ کرے، اور اگر تم اس کو اس کی مرضی پر چھوڑتے ہو تو تم اس سے ڈرتے رہو گے، اور یہ جو رزق پکڑے وہ اس کی خوراک ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل تو بخوشی اس کا کچھ حصہ مقرر کرنے کو نہیں چاہتے۔ اس پر حضور نے اس کی طرف 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور بتایا کہ اب اچکنا ہی تیرا حصہ ہے۔ یہ سن کر وہ پلٹ کر چلا گیا اور وہ دم ہلاتا جاتا تھا۔ دارمی اور ابن منی نے اپنی مسند میں اور ابو نعیم نے بطریق شمر بن عطیہ ایک مزنی یا جہنی شخص سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے تقریباً 100 بھیڑوں کو اپنی دموں پر بیٹھا دیکھا جو بھیڑیوں کا قاصد تھے۔ تو آپ نے تقریباً 100 بھیڑیوں کو اپنی دموں پر بیٹھا دیکھا جو بھیڑیوں کے قاصد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اپنے اموال میں سے ان کے لیے کچھ حصہ مقرر کر سکتے ہو اور ما سوا مال سے تم مامون و محفوظ رہ سکتے ہو۔ لوگوں نے شکایت کی ہم خود حاجت مند ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کو جانے کی اجازت دے دو، تو انہوں نے انہیں اجازت دے دی اور وہ چلے گئے اور وہ بولتے جاتے تھے۔ واقدی و ابو نعیم نے سلیمان بن یسار سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ حرق پر تشریف لائے، اچانک ایک بھیڑیا حضور کے روبرو آ کے کھڑا ہوا۔ حضور نے فرمایا اس بھیڑیے کا نام اویس ہے، یہ ہر ریوڑ سے ایک بکری مانگتا ہے، مگر لوگوں نے انکار کیا۔ پھر حضور نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور وہ پلٹ کر چلا گیا۔ بیہقی و ابو نعیم اور ابو شیخ نے کتاب العزمہ میں حضرت ابن مسعود سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم ایک درخت کے قریب گئے تو اس میں ہمرا کا گھونسلہ تھا۔ ہمرا چڑیا کی مانند چھوٹا سا پرندہ ہے، ہم نے اس کے دونوں بچے پکڑ لیے تو ہمرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
بار بار آتی اور کچھ بولتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے اس کے دونوں بچے پکڑ کر اسے دکھ پہنچایا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم نے پکڑے ہیں۔ فرمایا انہیں اس کے گھونسلے میں رکھ دو، تو ہم نے انہیں اس کی جگہ رکھ دیا۔ امام احمد، ابو یعلا اور بزار و طبرانی نے اوسط میں، اور بحقی و ابو نعیم نے، اور دارقطنی و ابن عساکر نے کئی سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ایک وحشی جانور تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تو وہ اچھلتا کودتا آتا جاتا اور کھیل کود کرتا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آتے تو خاموش بیٹھ جاتا اور اچھل کود نہ کرتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے۔ ہیثمی نے اس روایت کو صحیح بتایا۔ بحقی نے جعیل سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں تھا اور میری گھوڑی بوڑھی اور کمزور تھی، اس لیے میں سب لوگوں سے پیچھے کی جماعت میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے اور فرمایا اے گھوڑے والے آگے بڑھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ گھوڑی بوڑھی اور کمزور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا اٹھایا جو آپ کے پاس تھا اور اس گھوڑی کے مارا اور دعا کی، اے خدا اس کے لیے اس گھوڑی میں برکت دے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کا سر روک نہیں سکتا تھا اور وہ سب سے آگے بڑھ گئی، اور اس کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے ان کو میں نے 12,000 میں فروخت کیا۔ شیخین نے بطریق حماد بن زید ثابت سے، انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، اجود الناس اور اشجع الناس تھے۔ ایک رات اہل مدینہ نے ڈراؤنی آواز سنی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی گھوڑی پر بغیر زین کے سوار ہو کر تشریف لے گئے۔ جب لوگ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے اس آواز کی طرف تشریف لے جا چکے ہیں اور آپ خبر کی تحقیق فرما چکے ہیں، اور آپ فرما رہے تھے کہ ہرگز کوئی خوف نہ کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس گھوڑے کو دریا پایا، یہ فرمایا یہ دریا ہے۔ حماد نے کہا کہ مجھ سے ثابت رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، یا یہ کہا کہ ثابت سے دوسرے راوی کے ذریعے مجھے یہ روایت پہنچی ہے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بعد اس گھوڑے سے آگے کوئی گھوڑا نہ بڑھا، باوجود یہ کہ وہ گھوڑا بہت سست رفتار تھا۔ ابن سعد نے اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے تشریف لائے اور انہی کے یہاں دوپہر کا قیلولہ فرمایا۔ جب دن ٹھنڈا ہو گیا تو اپنا اعرابی گدھا لائے اور اس پر روئی کا گدا ڈالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی، پھر اسے واپس کر دیا تو وہ سبک خرام اور تیز رفتار ہو گیا، حالانکہ وہ پہلے سست رفتاری سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا تھا۔ طبرانی نے اسماء رضی اللہ عنہ بن مالک ختمی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے قباء تشریف لائے۔ جب آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو ہم سست رفتار دراز گوش لائے، حضور اس پر سوار ہو کر تشریف لے گئے، پھر آپ نے ہمیں واپس کر دیا تو وہ فراخ قدم اور تیز رفتار ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حمار سے ہم کلام ہونا۔
ابن عساکر نے ابو منظور سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح فرمایا تو آپ کو ایک سیاہ رنگ کا گدھا ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حمار سے کلام فرمایا اور حمار نے بھی آپ سے کلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یزید بن شہاب۔ اللہ تعالیٰ نے میری جد کی نسل سے 60 گدھے پیدا کیے اور وہ سب کے سب ایسے ہوئے کہ نبی کے سوا کسی نے ان پر سواری نہیں کی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھ پر سواری فرمائیں گے۔ میری جد کی نسل میں میرے سوا کوئی نہیں رہا ہے اور نہ آپ کے سوا نبیوں میں کوئی باقی رہا ہے، اور آپ سے پہلے میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، میں اسے قصداً گرا دیا کرتا تھا اور وہ یہودی میرے پیٹ کو تکلیف پہنچاتا اور میری کمر پر مارتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیرا نام یعفور ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلانے کے لیے کسی کے دروازے کی طرف بھیجتے تو وہ اس کے دروازے پر آ کر اپنے سر کو دروازے پر مارتا، اور جب گھر والا باہر نکل کر اس کے پاس آتا تو حضور کی طرف اشارہ کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو ابو حیثم رضی اللہ عنہ بن تیہان کے کنویں پر آیا اور خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں اس کنویں میں گرا دیا۔ ابو نعیم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بن جبل سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر میں جب سیاہ گدھے کو لا کر کھڑا کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں عمر بن فلاں ہوں، ہم 3 بھائی تھے، ہم میں سے ہر ایک پر انبیاء سوار ہوتے تھے، میں ان میں سے چھوٹا ہوں اور میں آپ کے لیے تھا۔ جب یہودی شخص میرا مالک بنا تو جب بھی مجھے آپ یاد آتے تو میں ٹھوکر کھا کر اسے گرا دیتا، وہ مجھے خوب مارتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تیرا نام یعفور ہے۔ ابن سبا نے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کہا کہ آپ نے جس چوپائے پر بھی سواری کی وہ اپنی اسی حالت میں رہا جس پر وہ تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بوڑھا نہ ہوا۔ سوسمار کی شہادت رسالت طبرانی نے اوسط اور الصغیر میں، اور ابن عدی و حاکم نے المعجزات میں، اور بیہقی و ابو نعیم اور ابن عساکر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں جلوہ افروز تھے۔ اچانک بنی سلیم کا ایک اعرابی آیا اور اس نے گوہ کا شکار کیا تھا۔ اس نے کہا مجھے لات و عزیٰ کی قسم ہے میں اس وقت تک ہرگز ایمان نہ لاؤں گا جب تک یہ گوہ آپ کی تصدیق نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گوہ میں کون ہوں؟ اس گوہ نے ایسی واضح عربی زبان میں جسے ہر شخص بخوبی سمجھ سکے لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین کہا۔ حضور نے فرمایا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گوہ نے کہا میں ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے اور جس کی حکومت زمین میں ہے، اور دریا میں اس کا راستہ ہے، اور جنت میں اس کی رحمت ہے اور جہنم میں اس کا عذاب ہے۔ فرمایا تو میں کون ہوں؟ گوہ نے کہا آپ رب العالمین کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ وہ کامیاب ہے جس نے آپ کی تصدیق کی، اور وہ نامراد ہے جس نے آپ کی تکذیب کی۔ پھر وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔
اس روایت کی سند میں ایسا کوئی راوی نہیں ہے جس کے حال میں غور کیا جائے بجز محمد بن علی بن ولید بصری سلمی کے، جو طبرانی اور ابن عدی کا شیخ ہے۔ بہقی نے کہا اس حدیث میں اسی پر حمل ہے، کہا کہ یہ حدیث دوسری سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور ابن دحیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی دوسری سند بھی ہے جس میں محمد بن علی بن ولید نہیں ہے اور اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ نیز اس حدیث کی مانند حضرت علی المرتضیٰ سے بھی مروی ہے جسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ شیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر بے آزار ہو گیا۔ ابن سعد، ابو یعلا، بزار، ابن مندہ، حاکم نے صحیح بتا کر، بہقی اور ابو نعیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ وہ دریا میں کشتی پر سوار تھے، کشتی ٹوٹ گئی تو وہ اس کے ایک تختے پر سوار ہو گئے۔ اس تختے نے مجھے ایسے بیابان میں اتارا جس میں شیر تھے۔ اچانک شیر روبرو آ گیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا، اے ابو الحارث، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو وہ سامنے آ کر اپنی دم ہلانے لگا، یہاں تک کہ وہ میرے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ میرے ساتھ چلا یہاں تک کہ اس نے مجھے راستے پر ڈال دیا۔ اس کے بعد ایک ساعت وہ غرایا۔ میں نے خیال کیا کہ وہ مجھے رخصت کر رہا ہے۔ اور بغوی اور ابن عساکر نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے شیر ملا تو میں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سفینہ رضی اللہ عنہ ہوں۔ کہا کہ اس نے اپنی دم زمین پر ماری اور وہ بیٹھ گیا۔ پرندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے مبارک کو صاف کیا۔ بہقی اور ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو دور تشریف لے جاتے۔ ایک دن آپ تشریف لے گئے تو میں حضور کے ساتھ گیا۔ آپ درخت کی آڑ میں بیٹھے اور اپنے دونوں موزے اتار دیے، پھر ان میں سے ایک موزہ پہنا تو ایک پرندہ آیا اور دوسرا موزہ لے کر اڑ گیا، پھر فضائے آسمانی میں اسے جھاڑا تو اس میں سے ایک سیاہ سانپ کینچلی اترا ہوا گرا۔ ابو نعیم نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزے طلب فرمائے اور ان میں سے ایک موزہ پہنا، پھر کوا آیا اور دوسرا موزہ لے کر اڑ گیا اور اس نے اسے جھاڑا تو اس سے سانپ گرا۔ یہ ملاحظہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بغیر جھاڑے اپنے موزے نہ پہنے۔ خرائطی نے مکارم الاخلاق میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے موزے اتارے اور اس سے کالا سانپ بغیر کینچلی کے گرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ کرامت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالی نے مجھے مکرم فرمایا۔ اے خدا، میں تجھی سے پناہ مانگتا ہوں زمین پر اور ہر چلنے والے کے شر سے۔ شیخین نے بطریق محمد بن زیاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، حضور نے فرمایا، آج رات جنات میں سے ایک عفریت نے میری نماز کو قطع کرنے کی غرض سے مجھ پر تھوک دیا تو اللہ تعالی نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے کسی ستون سے اسے باندھ دوں تاکہ صبح ہو تو لوگ اسے دیکھیں، مگر اس وقت اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا مجھے یاد آ گئی کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، پھر میں نے اسے دھتکار کر دور کر دیا۔
بطریق ابو سلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا شیطان میرے مصلی کے آگے میرے سامنے آیا، میں نے اس کی گردن پکڑ لی یہاں تک کہ میں نے اس کی زبان کی ٹھنڈک اپنی ہتھیلی پر پائی، اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا نہ ہوتی تو میں اسے باندھ دیتا اور تم اسے صبح کو دیکھتے۔ بحقی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے روبرو شیطان گزرا، میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے اس کا گلا گھونٹا یہاں تک کہ اس کی زبان نکل کر میرے ہاتھ میں آ گئی اور میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی اور وہ چیخنے لگا، آپ نے مجھے مار ڈالا، آپ نے مجھے مار ڈالا، اگر سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا نہ ہوتی تو صبح کو تم مسجد کے ستون سے اسے لٹکا ہوا دیکھتے اور اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ حاکم نے عتبہ رضی اللہ عنہ بن مسعود سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اچانک آپ نے اپنا دست اقدس اپنے آگے دراز فرمایا، جب آپ سے وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا شیطان آیا اور میں نے اسے دھتکار دیا، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو میں اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دیتا اور مدینہ کے بچے اس کے گرد پھرتے۔ بیہقی، بزار اور ابو نعیم نے جابر رضی اللہ عنہ بن سمرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے اپنا دست اقدس دراز فرمایا، دراں حال یہ کہ آپ نماز ہی میں تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے آپ سے پوچھا، فرمایا شیطان میرے نزدیک ہوا اور وہ آگ کا شرارہ مجھ پر پھینکنا چاہتا تھا تاکہ وہ مجھے فتنے میں ڈالے، مگر میں نے اسے پکڑنا چاہا، اگر میں شیطان کو پکڑ لیتا تو وہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا تھا اور میں اسے مسجد کے کسی ستون سے باندھ دیتا اور مدینے کے بچے اسے دیکھتے۔ مسلم نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ منک، پھر 3 مرتبہ العنک بالغت اللہ فرمایا، اس کے بعد آپ نے اپنا دست اقدس دراز فرمایا گویا کہ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے اس کی بابت استفسار کیا، آپ نے فرمایا دشمن خدا ابلیس تھا جو آگ کا شرارہ لایا اور چاہتا تھا کہ میرے منہ پر ڈالے اور میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا، اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا نہ ہوتی تو صبح اسے بندھا دیکھتے اور مدینے کے بچے اسے کھیلتے ہوتے۔ ابو نعیم نے بطریق ابن المسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس شیطان آیا اور میں نے اسے گردن سے پکڑ لیا اور اس کا گلا گھونٹا یہاں تک کہ اس کی زبان کی ٹھنڈک میرے انگوٹھے نے محسوس کی۔ اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام پر رحم کرے، اگر ان کی وہ دعا نہ ہوتی تو تم اسے صبح کو بندھا دیکھتے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا میں گھر کے اندر گیا تو اچانک دروازے کی اوٹ میں شیطان کو دیکھا، میں نے اس کا گلا گھونٹا یہاں تک کہ اس کی زبان کی ٹھنڈک اپنے ہاتھ پر پائی، اگر اس عبد صالح کی دعا نہ ہوتی تو صبح کو لوگ اسے بندھا دیکھتے۔